دیے عصمتوں کے جلاتے چلو، شریعت کا راستہ دکھاتے چلو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوری دنیا میں وفود بھیجے گئے بادشاہوں کے پاس، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر اسلام لے آتے ہیں فابیہا، ورنہ ان کے سامنے جزیہ رکھا جائے گا، ٹیکس دو، زندگی گزارو، اگر اس پر بھی راضی نہ ہو ہم ان پر حملہ کریں گے، جہاد کریں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد بھیجا، کس کے پاس؟ اس وقت کی سپر پاور طاقت ہے روم، عیسائیوں کی حکومت۔ خط لکھ کر بھیجا، جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دو وہاں کے بادشاہ کو۔ چنا کس کو؟ جو امیر بنایا وہ بنایا حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن اسلام لانے میں اپنے بڑے بھائی سے بھی پہلے انہوں نے سبقت کی، شروع زمانے میں اسلام لے آئے تھے، ابھی انہوں نے حبشہ کی طرف حضور کے کہنے پر ہجرت بھی کی تھی۔ پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، پھر یہ واپس آیا مکہ آیا تو مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا، 6 سال تک قید میں تھا، 6 سال تک قید میں رہا ہے۔ پھر جب جنگ احزاب لگی، جنگ احزاب کے بعد اس کو رہائی ملی ہے، پھر یہ حضور کی خدمت میں دوبارہ آیا۔ بڑا لاجواب صحابی، بہت کامل ایمان والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کو جب خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو وہ ان کو قاصد بنا کر اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا وفد چند صحابہ کو ساتھ بھیجا، جاؤ جا کر بادشاہ کو دعوت دو۔ یہ جب گئے ملک شام تو وہاں کا جو گورنر تھا جبلہ بن اہم غسانی، تو یہ پہلے اس کے پاس گئے، ہم مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہارے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، ہمیں وہاں تک پہنچایا جائے۔ تو جبلہ بن اہم نے اپنے پاس بلایا، ان کو بٹھایا، بات چیت ہوئی، تو اس نے جبلہ بن اہم جو عیسائیوں کا وہاں کا گورنر تھا، اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت ہشام بن عاص نے پوچھا کالا لباس کیوں پہنا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے قسم کھائی ہے جو آدھا ملک شام مسلمانوں نے فتح کر لیا، جب تک میں واپس چھینوں گا نہیں میں یہ لباس نہیں اتاروں گا۔ تو حضرت ہشام بن عاص کہہ مار کے ہنسنے لگے، کہنے لگے تو آدھے کی بات کر رہا ہے، یہ جو آدھا تیرے پاس بچا ہے نا، اللہ کی قسم یہ بھی ہمارا ہوگا۔ جبلہ بن اہم کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا۔ کہنے لگا تم وہ تھوڑی ہو جو آخری نبی آنا ہے، جس نے یہ پیشن گوئی کی ہے، تم وہ تھوڑی ہو۔ حضرت ہشام بن عاص پوچھنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا ہمیں پتا ہے ان کا روزہ دن کا ہوگا، وہ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے، تمہارا روزہ کیسا ہے؟ حضرت ہشام بن عاص کہنے لگے یہی تو ہمارا روزہ ہے، فجر سے شروع ہوتا ہے مغرب میں ختم ہو جاتا ہے، دن کا روزہ ہے، باقی ساری رات ہماری نمازوں میں گزرتی ہے، تراویاں ہیں، تہجد ہے، اسی چیز میں ہماری رات گزر جاتی ہے۔ تو حضرت ہشام بن عاص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو اس کا رنگ ہی اڑ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ہاں یہی ہے وہ، ان کی کتابوں میں یہی آتا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کے پیروکاروں کی یہ علامت ہوگی، ملک شام کو چھین لیں گے۔ تو وہ پہلے جو اکڑ کر بات کر رہا تھا ڈھیلا پڑ گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے میں بادشاہ تک پہنچانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے پھر اپنا ایک وفد دیا رہنمائی کے لیے، جاؤ انطاکیہ لے جاؤ،
اس وقت روم کا جو بادشاہ تھا اس کا کیپٹل انطاکیہ تھا. تو یہ وفد جب وہاں پہنچا تو اس شہر کے اندر، وہ شہر اچھا اعلیٰ قسم کا شہر تھا، آباد کیا ہوا تھا، اس لحاظ سے ترقی یافتہ. تو یہ صحابہ جب اونٹنیوں پر بیٹھ کر گئے تو وہاں کے دربانوں نے روک لیا، کہا نہیں نہیں، اس شہر میں یہ جانور داخل نہیں ہو سکتا، یہ سواری نہیں جائے گی. پھر یہاں کیا جائے گا؟ یہاں ترکی گھوڑے جائیں گے. ترکی گھوڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، پلے ہوئے. کہا آپ اس پر بیٹھ کر جاؤ. کہا نہیں نہیں، ہمارے خلیفہ نے ہمیں کہا تھا انہی سواریوں پر وہاں جانا. انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا، جی مدینہ سے کچھ مسلمان ہیں آپ سے ملاقات کے لیے، ہم سواری چینج کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے. بادشاہ نے کہا آنے دو، ان کو بھیج دو، ایسے ہی آ جائیں. تو اونٹنیوں پر گئے. جب بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے ہیں نا، عالی شان محل دیکھا، ایسا خوبصورت کبھی صحابہ نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ بیچارے خانہ بدوش جھگیوں میں رہنے والے، خیموں میں رہنے والے. عالی شان جو محل دیکھا تو انہوں نے سوچا اب اونٹنیاں وہیں باہر اس کی دیوار کے پاس باندھی کھڑی کی، اور محل کو دیکھ کر کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تعجب سے کہا. یہ بول ان کے منہ سے نکلا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ محل میں زلزلہ آیا، اس کی ایک دیوار گر گئی. تو وہ جو ساتھ وفد تھا وہ فوراً بھاگتا وہ بادشاہ کے پاس گیا، جی انہوں نے ایک بول بولا ہے، اس سے محل کی دیوار گر گئی ہے. تو بادشاہ نے سختی سے کہا ان کو کہو اپنے مذہب کا اظہار ایسے نہ کریں ہمارے سامنے، اس سے ہمارے یہاں کا ماحول خراب ہوگا. آپ جس کام کے لیے آئے صرف اسی کام کے لیے آئے. کہنے لگے جی ٹھیک ہے، تیار ہیں ہم نے تو خطیب پہنچانا ہے، جا کر پہنچا دیں گے. تو بادشاہ نے جب اپنے محل میں بلایا، باقی وزراء مشیر سارے نیچے کرسیوں پر، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا، تخت بھی لال، کرسیاں بھی لال، سارا ماحول لال رنگ کا بنا ہوا. تو یہ صحابہ دیکھ کر حیران ہو گئے. پھر منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ اتنا سونا محل، اتنا علی شان محل، بھئی یہ بول نکلا، دوبارہ پھر زلزلہ آیا، ایک حصہ پھر گر گیا. بادشاہ نے پھر سختی سے کہا یہ بول یہاں نہ بولو، خاموشی سے آؤ. خاموشی سے اندر گھس گئے. اب گھسے، بجائے وزیروں مشیروں کے ساتھ بیٹھنے کے، صحابہ تخت پر چڑھ گئے، جو ارد گرد صحابہ ادھر بیٹھ گئے. بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا یار ان میں نہ اخلاق ہے نہ تمیز ہے، کیسے لوگ ہیں. کہ تم نے آ کر سلام کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا جو سلام ہمارے یہاں رائج ہے تو اس کا اہل نہیں ہے، ابھی کافر ہے، سلامتی ایمان والوں کے لیے ہے. تو بادشاہ کہنے لگا اس میں کیا حرج تھا، تم ہمارے طریقے کے مطابق ہمیں سلام کر دیتے. کہا نہیں، وہ طریقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کافروں والا سلام ہم نہیں کریں گے. بادشاہ حیران ہوا، کہنے لگا اچھا کیسے آئے؟ انہوں نے خط دیا، کہا یہ خط ہے پڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اسلام لے آؤ گے آپ ہمارے بھائی ہو، جو حقوق ہمارے من و عن وہی تمہارے ہوں گے، اور جس حکومت پر تم گامزن ہو ہم تم سے حکومت بھی نہیں چھینیں گے، اسی حکومت پر تمہیں برقرار رکھا جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ٹیکس ادا کرو، جزیہ دے کر زندگی گزارو، اگر یہ بھی نہیں تو پھر ہم تم پر حملہ کریں گے. تو بادشاہ نے جب خط اپنے قاصد سے پڑھوایا تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا تمہارا اسلام کیا ہے؟ صحابہ نے بتلایا یہ ہے اسلام، اعلیٰ اخلاق بیان کیے. تو وہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا اچھا جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو اس کو سلام کیسے کرتے ہو؟ کہا ہم کہتے ہیں السلام علیکم. کا جواب میں وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. کہنے لگا اچھا، اور جب تم اپنے ہلکے سے ہلکے آدمی سے ملتے ہو، کسی غلام سے ملتے ہو، پھر کیسے سلام کرتے ہو؟ کہنے لگا اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں السلام علیکم. وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ کہتا وہ بھی یہی کہتا ہے وعلیکم السلام. کہتا اچھا، تو تمہارے مذہب کا سب سے بڑا بول کون سا ہے؟ ٹاپ کا بول تمہارے مذہب کا وہ کون سا ہے؟
صحابی کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ کہا پھر محل کا ایک حصہ اور گر گیا. بادشاہ یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا, ڈر گیا, بڑا متاثر بھی ہوا, ڈر بھی گیا. پھر کہنے لگا اچھا مجھے اپنے نماز روزے کا بتاؤ. تو انہوں نے جب نماز روزے کا بتلایا تو وہ بادشاہ بڑا حیران ہوا, بہت تعجب میں پڑ گیا سن کر. اپنے علماء کی طرف دیکھا, انہوں نے ہاں میں اشارہ کیا, ہاں واقعی یہ صحیح ہے. پھر وہ بادشاہ کہنے لگا آپ میرے مہمان ہو, آپ کچھ دن میرے پاس قیام کرو, میں انشاءاللہ اچھا جواب دے کر بھیجوں گا. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں اس نے 3 دن تک اپنے محل میں ایک مہمان خانہ تھا وہاں پر ٹھہرائے رکھا, بڑی ہماری آؤ بھگت ہوتی تھی. کہتے پھر ایک دن ہم ایسے ہی ناشتہ کر کر بیٹھے تھے, اچانک بادشاہ آیا, آ کر کہنے لگا میرے ساتھ چلو تمہیں کچھ دکھانا ہے. یار لے گیا ہمیں ایک محل کا ایک کمرہ کھولا, اندر بڑا عالیشان کمرہ محل. کہہ رہے ہم اندر چلے گئے, وہاں پر خادموں کو حکم دیا تو وہ فوراً ایک بہت بڑا صندوق لے کر آئے. صندوق لال رنگ کا تھا, اس کے اوپر سونے کے پتھر لگے ہوئے تھے. کہتے اس نے وہ صندوق کھولا تو اس میں بہت سارے خانے بنے ہوئے تھے, دراز بہت سارے بنے ہوئے تھے. تو اس نے ایک دراز کھولا, کالے رنگ کا ریشمی رومال تھا, اوپر لال رنگ کی اس پر تصویر بنی ہوئی تھی. کہتے وہ تصویر اتنی خوبصورت تھی, اتنی خوبصورت تھی کہ ہم نے ایسا خوبصورت انسان کبھی دیکھا نہیں. وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے, پہچانتے ہو اس کو؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہم نہیں جانتے لیکن ہے بڑا خوبصورت. کہا میں بتاؤں؟ بادشاہ کہنے لگا میں بتاؤں؟ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں بتاؤ. کیا یہ آدم علیہ السلام ہے؟ یہ آدم علیہ السلام ہے. پھر ایک اور دراز کھولا, اس میں سے ایک تصویر نکالی. کہنے لگے وہ اس سے ملتی جلتی تھی لیکن اس سے کم تھی خوبصورتی میں. اس کے بال بھی بڑے گھنگریالے تھے, کندھوں تک بال تھے, بڑا دراز قد تھا, بڑا وجیح لگ رہا تھا. کہنے لگے اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہا یہ نوح علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی گزرے ہیں. ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے. اس کے بعد ایک اور تصویر نکالی, سبز رنگ کے رومال پر تھی. تو اس پر ہم نے دیکھا ایک درمیانے قد کا آدمی ہے, بڑا خوبصورت چہرہ ہے, چمکدار آنکھیں, اس نے بڑے بال ہیں, اس نے 2 چوٹیاں کی ہوئی ہیں, جیسی عورتیں چوٹی کر لیتی ہیں, چوٹیاں بنائی ہوئی ہیں بالوں کی, اور بڑا خوبصورت ہے, لمبا دڑنگا قد آور, گٹھا ہوا جسم. تو کہنے لگے یہ پہچانتے ہو کون ہے؟ ہم نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے اس کو. کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے تعجب میں پڑ گئے, ابراہیم علیہ السلام ہے یہ. کہنے لگے اس کے بعد اس نے ایک سفید رنگ کا ریشمی رومال نکالا. کہتے اس نے وہ جب بچھایا ہمیں کہا اس کو پہچانتے ہو؟ قبل اس کے کہ وہ کہتا ہم پہچانتے ہو, صحابہ کہتے ہیں ہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. وہ بادشاہ پوچھنے لگا کیا ہوا؟ کہا یہی تو ہمارے رسول ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں, کچھ ہی عرصہ ہوا ان کو فوت ہوئے. کہتے ہیں ہم اس کو دیکھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی دیکھ کر. کہہ رہے ہم زارو قطار رونے لگے. ہمیں دیکھ کر بادشاہ بھی رونے لگ گیا. روتے روتے بادشاہ پہلے کھڑا ہوا تھا, پھر یکدم کھڑے کھڑے گرا گھٹنوں کے بل, زمین پر گھٹنے ٹیک کر بہت دیر تک بیٹھا رہا. پھر تصویر اس نے سامنے بچھا لی, بہت دیر تک دیکھتا رہا. پھر دیکھ دیکھ کر کہنے لگا اس کے پاؤں کی ایڑی جس نے پکڑی ہوئی ہے تم اس کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں یہی تو ہمارا خلیفہ ہے ابو بکر. بادشاہ نے یہ سمیٹ کر رکھا. کہا یہ تصویر میں نے تمہیں سب سے آخر میں دکھانی تھی, لیکن میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا. اگر میں ترتیب سے سارے نبیوں کی دکھاتا آتا, تم کہتے یہ آخری ہے, یہ ہمارے نبی کی ہے. میں نے اس وجہ سے بیچ میں کھولی تاکہ پتہ چلے اصل کیا ہے نقل کیا ہے. مجھے اتنا تو یقین ہو گیا یہی آخری نبی ہے. ٹھہرو میں تمہیں کچھ اور بھی تصویریں دکھاتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں انہوں نے پھر ہمیں بہت سارے انبیاء کی تصویریں دکھائی, یعقوب علیہ السلام کی, اسحاق علیہ السلام کی,
यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कहते हैं हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, खूबसूरत थे, सूरज की तरह चेहरा चमक रहा था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से कम था हुस्न। हम लोग ये समझते हैं ना, यूसुफ को जो हुस्न मिला ऐसा दुनिया में किसी को नहीं मिला। आदम को जो हुस्न मिला है वो यूसुफ को नहीं मिला। आदम अलैहिस्सलाम वो हस्ती है जिनको रब ने अपने हाथों से बनाया है, और यूसुफ वो हस्ती है जिनको अल्लाह ताला ने अपने अम्रे कुन से बनाया है। फर्क है दोनों में। कहते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तमाम नबियों की तस्वीर वहां थी। तो हमने पूछा कि ये नबियों की तस्वीरें तेरे पास कहां से आई? कहने लगा आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की थी, ऐ अल्लाह मेरी पीठ में जितने नबी पैदा होने हैं मुझे दिखा दे। तो अल्लाह ताला ने ये तस्वीर सारी की सारी उनको दिखाई थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम से ये नूह अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुई तस्वीर, वहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुई, वहां से बनी इसराइल में मुंतकिल हुई, हम तक जो पहुंची है वो दानियाल अलैहिस्सलाम के जरिए पहुंची है। तो बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ, फिर कहने लगा कि तुम्हारा मजहब भी बरहक है, सब कुछ है, लेकिन मैंने अपनी कौम को भी देखना है, अपने मुल्क को भी देखना है। फिर उसने बहुत सारे गिफ्ट और हदिये देकर मुसलमानों के काफिले को वापस रवाना किया। कहा अपने बादशाह को कहना हम अच्छा रवैया इख्तियार करेंगे। साहबा ने जब आकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को यह बात बतलाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साथ पेशन गोई भी की और अफसोस भी किया। कहा पेशन गोई की ये है कि ये अपने मुल्क की खातिर, हालांकि ये जान गया है कि मजहब सच्चा यही है, ये अपने मुल्क की खातिर, इक़्तिदार की खातिर मुसलमान नहीं होगा, और मुसलमान जरूर इस इलाके को फतह करेंगे। वही हुआ। फिर यही साहब